فضائل بے شمار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سنیے آج سے ہو سکے تو پابندی کریں، آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بہت بڑی چیز میں تمہیں دے رہا ہوں، بہت بڑی چیز۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے دن میں 50 مرتبہ درود پڑھنے کی عادت ڈال لی، کتنی مرتبہ؟ 50۔ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس کو اپنے ہاتھوں سے مصافحہ کروں گا۔ اللہ اکبر، حضور سے مصافحے کا شرف مل جائے۔ جو پابندی سے 50 مرتبہ، کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 منٹ لگتے ہیں مشکل سے۔ 50 مرتبہ درود پڑھ کر کے دیکھو، 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں۔ 5 منٹ اپنے نبی کی طرف لو لگا کر توجہ سے نہیں پڑھ سکتے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر پابندی کرنا شروع کر دے بندہ، ہر نماز کے بعد 5 منٹ بیٹھ جائے، 5 منٹ اپنی تسبیح لے کر 50 بار درود پڑھے۔ یا بیمار ہو تو شفا کی بھی کتاب ہے، بھوکے ہو تو تمہارے رزق کے لیے بھی یہ مداوا بن جائے گی۔ ہماری زندگیوں کی کامیابیوں کے راز بھی بیان کیے، لوگوں کے تباہ ہونے کے اسباب بھی بیان کیے، لوگوں کے معاشی حالات کیسے صحیح ہوں اس کے طریقے بھی بیان کیے، تمہارے اخلاق کیسے درست ہوں یہ تمام نکات بھی بیان کیے۔ یہ قرآن پاک ذخیرہ ہے علوم کا۔ میں نے اس سے قبل شاید 1 سال پہلے قرآن مقدس کے متعلق تقریباً بہت ساری چیزیں گھیر کر کئی علوم کو بیان کیا تھا کہ سائنس کی کتنی فیکلٹیز اس کے اندر سے نکلتی ہیں۔ ایمبریالوجی کو قرآن پاک سے بتایا گیا ہے، بچہ پیدا ہونے کے جو یعنی مراحل ہوتے ہیں 9 مہینے، آج جا کر ڈاکٹروں نے جو بتایا ہے، پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، یہ کس طرح سے بنتا ہے، پروسیس کیا ہے، قرآن پاک نے ایمبریالوجی کا پورا پورے تھیسس اس میں بیان کر دیے تفصیل کے ساتھ۔ علم نباتات، علم جمادات، علم فلکیات، علم ارضیات، علم نجوم، تمام چیزوں کو قرآن نے گھیرا ہے۔ ہر علم کا کوئی نہ کوئی حصہ اس میں تمہیں ملے گا۔ اور رہی بات میتھمیٹکس کی، اللہ اکبر، پورے قرآن کی آیتیں میتھ سے ایسی جوڑی گئی ہیں الگ الگ انداز سے، جس نے قرآن کو دیکھا ہے اس نے ویسی تشریح بھی کی ہے۔ جانتے ہیں آپ یہ 1400 سالوں سے قرآن دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یا میرا تجزیہ نہیں ہے، انٹرنیٹ پر موجود بڑے بڑے ماہرین جو دنیا کا سروے کرتے ہیں انہوں نے یہ نکال کر کے بیان کیا ہے کہ سب سے زیادہ آج دنیا میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ صرف قرآن پاک ہے۔ اور قرآن کا لفظی معنی بھی یہی ہوتا ہے جس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہو۔ یہاں آپ مجھے بتاؤ جتنے بھی مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے قرآن ختم نہ کیا ہو، حالات ایسے آ گئے ہوں، لیکن کچھ بھی ہو بغیر قرآن کے میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان ہی نہیں رہتا۔ قرآن پاک میں کلمہ طیبہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر وہ اتنا بھی پڑھتا ہے تو گویا کہ قرآن کی 2 آیتیں اسے معلوم ہیں۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے سورہ فاتحہ آتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ قرآن پڑھتا ہے۔ قل هو اللہ احد اس کو آتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ قرآن پڑھتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر اسے آتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ قرآن پڑھتا ہے۔ اتنا قرآن پڑھنے والے تم کروڑوں مسلمانوں کو دیکھو گی، کروڑوں مسلمان ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ وہ مسلمان ہیں الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے، کوئی 3 دن میں ایک ختم قرآن کرتا ہے، کوئی ہفتے میں ختم قرآن کرتا ہے، کوئی مہینے میں ختم قرآن کرتا ہے، کوئی سال میں ختم قرآن کرتا ہے، کئی تو ایسے ہیں جو دن میں ختم قرآن کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے چند اشخاص کو بھی پیدا کیا۔ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں 61 ختم قرآن کیا کرتے تھے، دن میں 1، رات میں 1، اور پورے رمضان کی تراویح میں 1۔ اس طرح سے تقریباً 61 قرآن آپ کے ختم ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ روایات میں بتایا گیا ہے جہاں امام اعظم ابو حنیفہ آرام فرما رہے ہیں، جہاں آپ کی قبر ہے آج بغداد میں، اس جگہ پر آپ نے 4000 ختم قرآن کیے ہیں۔ قرآن کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے دنیا میں، سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ میں آپ کو ابھی ماضی قریب کا ایک واقعہ بتا دوں۔ قرآن پاک میں محو ہونے والے، مشغول ہونے والے ایسے بزرگ ہیں۔ بہرحال میں کٹ کرتا ہوں اس واقعے کو، پھر کبھی مجھے کچھ زیادہ طویل گفتگو کرنی ہے کیونکہ دلائل کی روشنی میں میں آج عرض یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد کرنے کے لیے بھی آسان بنایا، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یاد کرنے کے لیے بھی آسان بنایا۔ ہم نے وہ بچے بھی دیکھے ہیں جن کو 2 اور 2 کیا ہوتا ہے یہ نہیں معلوم، لیکن پورا قرآن یاد رہتا ہے، حافظ قرآن ہے۔ حافظ قرآن ہونے کے لیے کسی سید زادے کا ہونا ضروری نہیں، پٹھان کے بیٹے کا ہونا ضروری نہیں، شیخ کے بیٹے کا ہونا ضروری نہیں، وہ ایک کسان کا بیٹا بھی چاہے تو قرآن حفظ کر سکتا ہے۔
قرآن پاک کا وہ حافظ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کا یہ معجزہ تو دیکھیں، اپنے تو اپنے غیروں کے سینے میں بھی اترتا ہے۔ کئی پنڈتوں کے بچے بھی قرآن پڑھے ہوئے ہیں، وہ اگرچہ دسیسہ کاری کے لیے، اختلافات پیدا کرنے کے لیے یا عیب ڈھونڈنے کے لیے، لیکن یاد کر لے جاتے ہیں قرآن کو۔ اپنی کتاب یاد نہیں کر پاتے، لیکن قرآن یاد ہوتا ہے، قرآن یاد ہوتا ہے۔ کہاں سے یاد کریں گے؟ 10 12 کتابیں ایسی ہیں کہ ان کے سب نسخے الگ ہیں، یہاں کے بازار میں الگ ملتی، وہاں کے بازار میں الگ ملتی ہے، کون سی یاد کریں گے؟ ادھر کی یاد کریں، ادھر کی یاد کریں۔ لیکن قرآن کا ایک معجزہ ہے، امریکہ میں بھی اٹھاؤ تو وہی قرآن ملے گا، ہندوستان میں اٹھاؤ وہی قرآن ملے گا، سعودی میں اٹھاؤ وہی قرآن ملے گا، پاکستان میں اٹھاؤ وہی قرآن ملے گا، جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، ترتیب کے ساتھ آج تک محفوظ ہے۔ میرے عزیزو، اس کی حفاظت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مقرر کیا وہ ایسے ایسے علماء، مفسرین، محدثین ہیں۔ اللہ کئی مفسرین ایسے ہیں جو اس کی تفسیر کیے، کچھ تفسیریں ایسی ہیں جو صرف اور صرف اس کے نحوی معنی کو بیان کیے، کچھ لوگوں نے تفسیر لکھی جو اس کے صرفی معنی کو بیان کیے۔ گاڑا ہو رہا ہوگا، بس سنتے چلو۔ کچھ مفسرین ایسے ہیں جو اس میں سے واقعات جتنے ان کی تفسیر کیا، کچھ مفسرین ایسے ہیں جو ان میں آیات احکام کے ہیں، حلال حرام، کیا کیا جائز ناجائز، صرف ان آیات کی تفسیر کیا۔ اس طرح سے جانتے ہیں تقریباً ابھی دنیا میں 1000 سے زیادہ تفسیریں پائی جاتی ہیں، 1000 سے زیادہ تفسیریں پائی جاتی ہیں، الگ الگ انداز کی تفسیریں کی گئی ہیں۔ ہر ایک نے جس نظر سے قرآن پاک کو دیکھا اس نظر سے وہ تفسیر کرتے گئے، اور مفسرین کی تعداد بھی بے شمار۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، مفسر کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن کی خدمت پر لگا ہے، قرآن کو کھول کر لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہے۔ ان میں مفسرین وہ بھی ہیں جنہوں نے آیتیں بھی گن کر رکھی ہیں، آیتیں ہی نہیں بلکہ اس کے اندر موجود پورے حروف بھی گن کر کے رکھے ہیں۔ صرف حروف ہی نہیں، بعض مفسرین وہ ہیں جو ان میں موجود نقطے بھی گن کر کے رکھے ہیں۔ یہ بھی گنا ہے کہ کتنی مرتبہ با آیا ہے، کتنی مرتبہ تا آیا ہے، کتنی مرتبہ یا آیا ہے، کتنی مرتبہ سین ہے، شین ہے۔ قرآن کے ہر حرف کو محفوظ کر کے رکھا ہے مفسرین نے۔ یہاں تک میں آپ کو بتاؤں، عقل حیران ہوتی، آج تک کسی کتاب پر اتنی خدمت نہیں ہوئی۔ ان مفسرین کی تربتوں پر لاکھوں سلام۔ انہوں نے یہ تک لکھ دیے کہ قرآن میں کتنے زبر ہیں، کتنے زیر ہیں اور کتنے پیش ہیں، یہ تک بھی لکھ دیا۔ زبر کی تعداد کتنی، زیر کی تعداد کتنی، پیش کی تعداد کتنی، سورے کتنے ہیں، یہ تو موٹی موٹی بات ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ 114 سورے ہیں، 540 رکوع ہیں، 30 پارے ہیں، منزلیں 7 ہیں، یہ سب تو موٹی موٹی باتیں تقریباً مسلمانوں کو معلوم ہے۔ لیکن مفسرین نے اس کے نقطے، حروف، زبر، زیر سب جمع کر کے رکھ لیا۔ اب یاد کرنے کے لیے اتنی آسان اللہ نے بنایا۔ اللہ اکبر۔ کسی کو 3 سال میں یاد ہو رہا ہے قرآن، کسی کو 2 سال میں یاد ہو رہا۔ آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کبھی 7 مہینے میں قرآن یاد کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم بھی تھے، قاری بھی تھے، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں۔ لکھنے والے نے کسی نے خط لکھا، حضرت مولانا حاجی حافظ و قاری احمد رضا خان صاحب، حافظ نہیں تھے آپ، حافظ نہیں تھے۔ خط آیا، شعبان کی 29ویں تھی، آپ نے دیکھا کہ میرے نام پر حافظ بھی اس نے لکھ دیا۔ لوگ اگر میرے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ میں حافظ ہوں تو کیوں نہ حفظ شروع کروں۔ فرماتے ہیں کہ روزانہ پھر آپ نے قرآن اٹھایا اور فجر کے بعد تلاوت شروع کرتے، 1 پارہ تلاوت کرتے، بلکہ یاد کر کے رات کو تراویح میں سنا دیتے۔ جب 30ویں تراویح آئی تو اعلیٰ حضرت حافظ قرآن بھی ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کھول رکھا تھا، کوئی 1 مہینے میں حافظ قرآن ہوتا ہے۔ اچھا، اور اوپر جائیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں، ان کے ایک شاگرد ہیں، 2 شاگرد مشہور ہیں، امام ابو یوسف اور ایک امام محمد بن حسن شیبانی۔ یہ چھوٹے تھے جب امام اعظم کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تھے، داڑھی مونچھ بھی نہیں تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے لوگوں کو قریب رکھنے سے تھوڑا سا بچتے تھے، کہتے کہ اور پڑھ کے آؤ، جب تھوڑی جوانی آ جائے تب درسگاہ میں بیٹھنا۔ امام محمد بہت بچپن میں ہی علم کے طلبگار تھے، شوق زیادہ تھا، آئے اور کہا کہ حضور آپ کی درسگاہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم نے دیکھا کہ یہ ہٹتا نہیں، جاتا نہیں، تو ایک شرط لگا دیا، کہا بیٹا میں اسی کو پڑھاتا
پڑھتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتا ہے. کیا تو حافظ ہے؟ کہا نہیں حافظ تو نہیں. امام اعظم نے کہا کہ اس کو چھٹی کریں, حفظ کرنے میں جو زمانہ گزرے گا اس کے بعد آئے گا. امام محمد بن حسن شیبانی چلے گئے, یعنی دل میں بات تو رہی کہ درسگاہ میں بٹھایا نہیں, چلو ٹھیک ہے, جا کر کے پھر 8 دن کے بعد واپس دوبارہ آئے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا پھر آ گئے تم, میں نے تمہیں بھیجا تھا. امام محمد بن حسن کہتے ہیں حضور پورا قرآن حفظ کر کے آیا ہوں. آپ نے 8 دن قبل کہا تھا اس 1 ہفتے میں حفظ قرآن کر کے آیا ہوں. یہ اللہ کا کلام ہے, وہ جس کے سینے میں چاہے اتار دے. اور یہ رب ذوالجلال کی عطا ہے. یہ تو میں دنوں کی تعداد بتا رہا ہوں, کوئی مہینے میں, کوئی 6 مہینے میں, کوئی سال, 3 سال, 8 دن. مولا اگر چاہے تو منٹ میں بھی کسی کے سینے میں اتارے, یہ اس کا کرم ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, وہ اللہ کا فضل ہے, وہ جسے چاہے عطا فرمائے. عزیزان گرامی وقار, قرآن کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ اکرام کا عقیدہ رہا, جو تابعین کا عقیدہ رہا. ہم قرآن کو ہر کتاب سے فوقیت دیتے ہیں, ہر کتاب سے. دیتے کیا ہے؟ حقیقت میں اس کی حقیقت ہی یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی کتاب نہیں, کوئی کتاب نہیں. آج تک محفوظ کتاب پوری دنیا میں صرف قرآن پاک ہے. یہ میرا چیلنج ہے, اگر کوئی اسے توڑ سکتا ہے تو توڑ کر کے دکھائے. میں قرآن پاک کی ہر حرف اور ہر آیت, ہر سورے کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ 1400 سال سے قرآن کیسے محفوظ ہے, اور باقی دوسری کتابوں میں کیا کیا خرد برد ہوا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے. کس کے کتنے نسخے ملتے ہیں, کتنے الگ الگ کتابیں کہاں کہاں سے شائع ہوتی ہیں. مقدس کتابوں کی بات کر رہا ہوں, سب خرد برد ہو گئے ہیں. کبھی پنڈتوں نے بدل دیا, کبھی پادریوں نے بدل دیا, کبھی یہودیوں کے حکیموں نے بدل دیا. جیسے جیسے موقع آتا رہا وہ اپنی مقدس کتابوں کو بدلتے رہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ہاتھ سے محفوظ رکھا ہے, کوئی اس کو بدل نہیں سکا. اب آؤ اصل موضوع پر میں آ جاتا ہوں, اس لیے کہ شاید یہ وقت بھی ناکافی ہو جائے گا. آج اس بات کو نوٹ کر کے چلے, میں جواب دے رہا ہوں. جن لوگوں کو قرآن کی 26 آیتوں سے تکلیف ہے, میں وہی 26 آیتیں پھر سے تلاوت کرتا ہوں تاکہ تمہاری تکلیف اور بڑھے اور بڑھے اور مومنوں کے دل میں نور اور زیادہ ہو, کیونکہ قرآن کی آیت ہے, ہم سنیں گے ایمان بڑھتا ہے. میرے آقا نے فرمایا 1 حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں. کتنے؟ 1 حرف پڑھو تو 10 نیکیاں. اب یہ 26 آیتوں میں میں نے کاؤنٹ نہیں کیا کتنے حرف ہیں, اب کاؤنٹ کریں گے تو ہزاروں نیکیاں ہیں, اور مومنین کے لیے یہ ثواب ہی ہے. اور ان لوگوں کے لیے اگر تکلیف ہے تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے. میں سمجھاتا ہوں, اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی اچھوں کو نہیں آ پاتے, پلے نہیں پڑھ پاتے ہیں, لیکن میں بھی کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں. بزرگوں سے, اساتذہ سے جو سنا اشعار یا تشریح وہ آپ کے سامنے منتقل کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے, کچھ اور ذرا چھڑکتا رہے خامہ تیرا. مطلب یہ ہے دل آدھا دشمنوں کے دل کو تیز نمک کی دھن ہے. تیز نمک پایا جاتا ہے. تیز نمک کیا ہوتا ہے؟ یہ نمک زبان پر رکھو گے تو 2 گھنٹے جلتی رہے گی زبان. ایک تیز نمک ہوتا ہے, وہ تیز نمک جلدی کوئی چکھتا نہیں. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ دشمن ایسے ہیں ہمارے, ان کو تیز نمک کھانے کی عادت ہے, ان کو تیکھا تیکھا کھانے کی عادت ہے, تو پھر تم انہیں میٹھا میٹھا کیوں کھلاؤ گے؟ کچھ اور ذرا چھڑکتا رہے خامہ تیرا. اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں فرمائے, خامہ کہتے ہیں قلم کو, احمد رضا تمہارا قلم اور تھوڑا سا نمک چھڑکتا رہے تاکہ ان کو تیز کھانے کی جو عادت ہے وہ ملتی رہے. آج اگر 26 آیتیں کسی کو کچو کے لگاتی ہیں, پیٹ میں مروڑ پیدا کرتی ہیں, تکلیف دیتی ہیں, تو ہم اعلیٰ حضرت کے اسی شعر کی برکت سے اور تلاوت کریں گے اور تلاوت کریں گے. میں اپنی تقریر کے اخیر میں یہ عرض ضرور کہوں گا کہ یہ 26 آیتیں میں نے اس کو پورا ایک بینڈ بنایا ہے, ایک کتاب انشاءاللہ العزیز شائع بھی ہوگی اور ہر گھر میں تقسیم بھی ہوگی. تم بھی پڑھو, ان تک بھی پہنچاؤ تاکہ یہ آیتیں بار بار دیکھیں اور پھر وہ محسوس کریں جنہیں ہم حذف کرنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ آج ان چھوٹے مسلمانوں نے گھر گھر تک پہنچا دیا ہے. آیتیں پڑھتا ہوں, شروع میں تھوڑی سا آپ کو لگے گا کہ ترجمہ سننے کے بعد کہ کیا واقعی ایسی آیتیں ہیں جس کو کہتے ہیں آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں, دہشت گردی کو بڑھاتی ہیں یہ آیتیں, ٹیررزم کو بڑھاتی ہیں یہ آیتیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں ٹیررزم کو بڑھاتی ہیں. اللہ اکبر,
یہ ایک بکواس ہے, ایک پروپیگنڈا ہے, یہ سب کو معلوم ہے, لیکن انہیں سیاست جو کرنی ہے اس لیے ہمیں جواب بھی دینا پڑ رہا ہے. باقی قرآن کی اس دفاع کی ضرورت بھی نہیں ہے. قرآن اپنی حقانیت سے صبح قیامت تک باقی رہے گا, باقی رہنے والا ہے, کچھ بھی کر لیں گے. میں آپ کو یہ بتاؤں, ٹیررزم بڑھتا ہے, دہشت گردی بڑھتی ہے, آتنکواد بڑھتا ہے. اس کے لیے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے. یہ عراق اور شام کی جنگوں کے بیچ میں ہمارے ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ ایک عیسائی پادری تھا, وہ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا, جن کو آتنکواد کہتے ہیں نا, آتنکوادی. وہ راستے میں گن وغیرہ لے کر کھڑے تھے, بظاہر شکل تو مسلمانوں کی تھی, مسلمان لگ رہے تھے. راستے میں روک لیا اور وہ غیر مسلم کو مار رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے. یہ ٹیررسٹ ہوتے کون ہیں, دہشت گرد ہوتے کون, آتنکواد ہوتے کون ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں. اس عیسائی پادری کو انہوں نے روک لیا, چیکنگ شروع کی, چیک کیا اس کی گاڑی کو, اس کے بعد پوچھا بتاؤ تم مسلمان ہو یا مسیح ہو, کیا ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں. اس عیسائی پادری نے کیا کہا, میں مسلمان ہوں. تو سامنے جو کھڑے تھے گن وغیرہ لے کر کے, کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, اگر مسلمان ہو تو قرآن پڑھ کے بتاؤ. تو یہ پادری, اس کے پاس بائبل تھی, بائبل رکھی ہوئی تھی, وہ اٹھایا اور اس میں سے پڑھنے لگا. کچھ جگہ سے پڑھا اور سامنے والوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ, تو مسلمان ہو, آگے جاؤ. چھوڑ دیا. اس کی بیٹیاں اس سے پوچھنے لگیں بابا یہ کیا کیا تم نے؟ ان لوگوں کے سامنے کہا میں مسلمان ہوں اور بائبل پڑھ کے بتایا کہ قرآن پڑھ رہا ہوں. اس عیسائی نے بہت اچھا جواب دیا تھا, کہا کہ بیٹا مجھے معلوم ہے یقین کے ساتھ کہ یہ جو کھڑے تھے یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ نہیں تھے, قرآن پڑھے ہوئے لوگ نہیں تھے. اگر قرآن پڑھے ہوئے ہوتے تو راستہ روک کر کسی کی گردن پر بندوق نہیں تانتے. مجھے یقین تھا کہ یہ کسی اور کے پالے ہوئے ٹٹو ہیں, ان کے پاس کچھ بھی پڑھو تو یہ سمجھیں گے قرآن ہے. حقیقت یہی ہے میرے عزیزو, ٹیررزم یا آتنکواد اور دہشت گرد جس کو کہا جا رہا ہے, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں انہیں لاؤ اور قرآن کی آیتیں پڑھوا کر کے دکھاؤ, نہیں پڑھ پائیں گے. ان کو تو خریدا گیا ہے یا پالا گیا ہے یا جس طرح سے بنایا گیا ہے. بلکہ آپ کو میں یہ کہوں, آج بھی ویب سائٹس پر موجود ہے. امریکہ کی ایک بہت بڑی لیڈر ہے, لیڈی ہے, اس نے خود لکھا ہے کہ القاعدہ کو ہم نے بنایا تھا, ہم نے تیار کیا تھا, وہ اپنے مقاصد کے لیے اس نے تیار کیا. یہ باضابطہ موجود ہے, یہ کوئی لفاظی نہیں ہے. اور دنیا جانتی ہے, پڑھے لکھے لوگ بھی جانتے ہیں کون ان کو تیار کر رہا ہے, کون بنا رہا ہے, افغانستان کے حالات کس نے خراب کیے تھے, سب پتہ ہے, پوری دنیا کی سیاست ہے. اب جن لوگوں کو یہاں ہندوستان میں اب تکلیف شروع ہوئی ہے کہ یہ 26 آیتیں قرآن سے حذف کر دی جائیں, مدرسوں میں یہ پڑھاتے ہیں, جس کی وجہ سے آتنکواد بڑھتا ہے, دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے. میں ان سے پہلے یہ آیتیں پڑھ کر کے سناؤں گا, اس کے بعد جواب میں کیا دینے والا ہوں وہ انتظار کریں. جواب میں ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ڈیفینس کریں گے, نہیں اس کا مطلب ایسا نہیں ویسا نہیں. میں ایسا کچھ نہیں بتانا چاہتا, میں کچھ نہیں کہوں گا, قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, جواب میں جو بتاتا ہوں توجہ سے سنیں. آیت نمبر 1 قرآن پاک کی, جس پر ان کو تکلیف ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین. اللہ فرماتا ہے, کنز ایمان کا ترجمہ میں ہر جگہ کرتا رہوں گا, توجہ. کوئی دم جاتا ہے کہ ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے, کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس پر اس نے کوئی سمجھ نہ اتاری, اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, اور کیا برا ٹھکانہ نا انصافوں کا. اس آیت میں تکلیف کس بات کی ہے ان کو؟ تکلیف کس بات کی ہے؟ اس بات کی ہے کہ یہ اللہ تمہارا کہہ رہا ہے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالے گا, رعب ڈال کر کے رکھے گا, ہم سب کو ڈرائے گا تمہارا اللہ. یہ آیت نمبر 1. دوسری آیت جس سے ان کو تکلیف ہے, جو قرآن سے نکالنے کی بات کرتے ہیں, سپریم کورٹ تک بھی گئے نا یہ, ہاں سپریم سے بھی اوپر اگر کہیں اور بھی ہے تو وہاں تک بھی جائیں. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے ہیں, تو تم سب ایک سے ہو جاؤ, تو ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑیں. پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو, اور انہیں میں کسی کو نہ دوست ٹھہراؤ نہ مددگار. کہتے ہیں دیکھو قرآن کیا سکھا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کو جہاں پکڑو مارو, قتل کرو, اور ان کو دوست نہ بناؤ. یہ تکلیف ان کو دیتی آیت. اس کا پس منظر کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس سے انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہے.
قرآن کی آیت آئی ہے, یہ آیتیں بھی آپ کو میں انشاءاللہ العزیز پہنچوا دوں گا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 89 ہے. ترجمہ بھی بتائے, ان کا جواب میں ابھی عرض کرتا ہوں. آیت سنیں, ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے. اللہ فرما رہا ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان کو ہم آگ میں داخل کریں گے. جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں. بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. تکلیف تو دے گی. جس میں اللہ نے فرمایا جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا, اللہ فرما رہا ہے ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے اور ان کی کھالوں کو پکائیں گے. جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم دوسری نئی کھالیں ڈالیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں. آپ سب کو ایسا لگے گا, اور نئے مجمع میں اگر ہندوؤں کے درمیان بھی بیان کریں تو وہ بھی بیچارے اتاولے ہو جائیں گے, بکھر جائے. یہ کیا ہے, ہمارے بارے میں آیتیں ہیں. اب میں ساری آیتیں پڑھوں تو وقت چلا جائے گا. ہر آیت کے ساتھ میں جواب بھی پیش کر دیتا ہوں. ہمارے ٹائم پر جتنی بھی ہو جائیں گی یہاں بیان کروں گا. باقی کتاب انشاءاللہ العزیز جلد ہی سب تک پہنچائی جائے گی. میں نے جو آیت پڑھی پہلے, اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے, یہی آیت ہے نا. اور اس سے ان کو اعتراض ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ قرآن کہتا ہے تمہارا رعب ہمارے دلوں میں ڈالیں گے. اللہ فرما رہا ہے نا, اللہ فرما رہا ہے چلو ٹھیک ہے ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ اگر ہمیں یہ بات فرما رہا ہے تو ہم تو ناز سے جھومیں گے. اللہ جب یہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں اور تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے, ذرا آؤ اب جواب کے طور پر میں اس کا دفاع اپنے الفاظ میں نہیں کرنا چاہتا. ہم بھگوت گیتا کو ہی اٹھا لیتے ہیں. شریمد بھگوت گیتا میرے پاس موجود ہے, پوری کتاب میرے پاس ہے. اس کا اردو ترجمہ جس نے کیا ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے. پرم پوجیہ ایسی بھکتی ویدانت سوامی شریلا پربھو پاد جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ کتاب میرے پاس موجود ہے اور میں پوری تیاری کر کے لے کے آیا ہوں. یہ آپ کے سامنے آج بیان کر رہا ہوں. میں اس کو پورے طور پر محفوظ رکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کوئی مسلمان اپنے آپ کو ڈیفنس والے لیول میں نہ لے جائے کہ وہ حملہ کرتے رہیں اور ہم جواب دیتے رہیں. نہیں, ہم بتاتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کیا کیا سخت باتیں لکھی گئی ہیں. مارو کاٹو پکڑو توڑو سب ہے, اور تم کہتے ہو کہ قرآن میں ہے یہ سب چیزیں. اب پڑھتا ہوں سنو. رگ وید بھی ہے, ان کے 4 وید مشہور ہیں, یجر وید, اتھر وید, سام وید, رگ وید. یہ رگ وید جو ان 4 ویدوں میں سے ایک مشہور وید ہے, اس کی میں پورے ریفرنس کے ساتھ لے آیا ہوں. منڈل 1 سکھ 66 ورس نمبر 4. ان کی آیت نمبر جو 4 ہوتی ہے اگنی کے بارے میں, آگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. جو آیت آپ نے پڑھا نا, اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے. سیم ٹو سیم ٹاپک اس رگ وید میں کہا جا رہا ہے کہ آگ جو اگنی ہوتی ہے, وہ کہہ رہا ہے, بھگوان کہتا ہے کہ آگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت پیدا کرنے والی آگ دہشت کے ساتھ حملہ کرے گی. دہشت کا لفظ تو ہمارے پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے, ٹیررسٹ کا لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے, لیکن جنہوں نے رگ وید کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے دہشت کا لفظ استعمال کیا ہے. دہشت گردی قرآن میں نہیں آئی. اب یہ اگر بتائیں گے تو کچھ لوگوں کو برا لگے گا, اور برا لگے تم چپ ہو جاؤ, ہم بھی چپ ہو جاتے ہیں. ضرورت نہیں چھیڑ خانی کرنے کی. قرآن پر تم نے انگلیاں اٹھائی تو ہم بتاتے ہیں دہشت کا لفظ کہاں کہاں آیا ہے. قرآن نے کہا ہم تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈالیں گے, اور تم کہہ رہے ہو تمہاری کتاب میں ہے دہشت والی آگ سے ہم سب کو جلائیں گے. آیت نمبر 2, دوسری آیت, اچھا, جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. بلکہ یہ آیت سنیں, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو, بے شک مشرکین نجس ہیں. کیا ہے؟ ناپاک ہیں, نجس ہیں. تو یہ کہتے ہیں دیکھو ہم سب کو تو ناپاک کہہ دیا ہے, نجس کہہ دیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نجس ہے. یہ باتیں میں ان سب سے کہوں گا جو اپنی اپنی کنڈلیاں لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, فیس بک پہ ڈالتے ہیں, اور بیچارے بھولے بھالے ہندوؤں کو مورکھ بناتے ہیں, بیوقوف بناتے ہیں. اس میں بڑے پیمانے پر وہ کیا نام ہے, کل شریشٹھ, اور دوسرا یہ جو پاکھنڈی تھا جو گوفے میں بیٹھ کے بھوکتا ہے, یہ قرآن کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں سنیں. وہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے بے شک یہ مشرکین کا مطلب آئیڈل ورشپرز, جو خدا کے علاوہ دوسرے کو پوجا کریں گے, نجس ہے. قرآن ایسا کیسے کہہ رہا ہے؟ سنو,
भगवत गीता चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 12 में क्या कहा गया है? उसमें कहा जा रहा है, भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, ये भगवत गीता के अक्सर जो श्लोक हैं वो कृष्णा ने अर्जुन को जो बताए, ये हिंदू अगर सुनेंगे तो इसको समझेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे। बेगरज खिदमत करने से देवता तुमको तुम्हारे मांगे बगैर तुम्हारी पसंद के सामान देंगे। बगैर किसी गरज के तुम खिदमत करोगे तो तुम्हारे देवता बगैर मांगे तुम्हें बहुत सारे इनामात देंगे। और अगर कोई देवताओं की दी हुई नियामतों को देवताओं को नहीं देगा, यानी चढ़ाएगा नहीं, चढ़ावेगा नहीं, और खुद मजा लेगा, तो भगवत गीता में क्या कह रहा है? वो दुनिया के बड़े चोर हैं, वो यकीनन चोर होंगे। अरे हम मुशरिकीन को नजस कुरान ने कहा और तुम चोर कह रहे हो पूरे लोगों को। पूरी दुनिया के लोग सब चोर हैं। आप चढ़ाते हैं, सब चोर हैं। जो नहीं चढ़ाता, ईसाई नहीं चढ़ाते भगवानों को, चोर हो गए। यहूदी नहीं चढ़ाते, वो चोर हैं। बहुत सारे लोग चोर हैं। इस श्लोक के, इस वर्ष के एतबार से ये कोट करके बताते हैं कि कुरान खाली मुशरिकीन को नजिस कह रहा है, नजिस कह रहा है, और तुम जो पूरी दुनिया को चोर कह रहे हो, ये कौन बताएगा? कुरान पाक जिस कॉन्टेस्ट में कह रहा है, जो वहां के हालात थे, किस एतबार से, वो किसी और वक्त में कहूंगा। देखिए, हकीकत ये है कि कुरान की ये आयतें जो सूरह तौबा की अक्सर आयतें हैं जिस पर इनको एतराज है, सूरह तौबा मदीने में नाजिल हुई, मदनी सूरह है, और उसमें जिहाद का हुक्म आया और मारने का जो हुक्म आया वो किन के लिए था? अरे तुम्हारे लिए थोड़ी ना था, वो उन लोगों के लिए था जो सहाबा का जीना तंग करके रखे हुए थे। तुमने ये कभी नहीं बयान किया 13 साल मेरे आका ने मक्का में कितनी तकलीफें उठाई? बिलाल हबशी को, खुबैब इब्न अदी को, खब्बाब बिन अल-अरत को, यासिर को जो कत्ल मार धार किया है इन लोगों ने, मक्का के मुशरिकीन ने, वो कभी नहीं बताया? वो हकीकत में आतंकवाद थे। यहां तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 साल तक सोशल बाइकाट किया, खाना पानी बंद किया मक्का में। इतना ही नहीं बल्कि वतन भी छोड़ दिया मेरे आका ने, अपना पैदाइशी वतन छोड़ दिया, अपने साथियों को लेकर मदीने में आबाद हुए। अब मुझे बताओ, जो अपना सब कुछ छोड़ करके गया हो, मदीने में जाकर के वो राहत की, सुकून की सांस ले रहा हो, वहां पर भी ये कीड़े अगर पहुंचे तो क्या अल्लाह ताला हुक्म नहीं फरमाएगा कि अब इनको पकड़ो? साफ सी बात है, समझने वाली बात है। 13 साल तक कभी भी मारने का और जिहाद का हुक्म नहीं आया मक्का में। जब मेरे आका मदीने पहुंचे, वहां पर भी ये मुशरिकीन मक्का पहुंच करके वहां खजूरों के दरख्त जला रहे हैं, कभी सहाबा को पकड़ के मार रहे हैं। जंगे बदर कहां हुई? मदीने के करीब हुई। ओहद कहां हुई? मदीने के करीब हुई। खंदक कहां हुई? मदीने के करीब हुई। पता ये चला कि ये सब लड़ने के लिए वहां जाते थे, हुजूर कभी आए नहीं थे। बात समझ में आ रही है? सब वहां जा। अब बेलगाम और हुबली में अगर मुकाबला हुआ, हुबली से 5 किलोमीटर दूर अगर कोई जंग हुई, तो क्या कहेंगे? बेलगाम वाले आए थे कि हुबली वाले गए थे? बेलगाम वाले यहां तक आए थे। भाई 100 किलोमीटर का फासला है। इसी तरह मक्का के आसपास जंगें होना ये इस बात की अलामत है कि दूसरे आतंकवाद, दहशतगर्द जितने थे वो मदीने पे हमला करने की कोशिश करते। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुक्म हुआ कि अब इनको छोड़ा ना जाए, पकड़ा जाए। अब आयतें सुने। ये तो मैंने बता दिया कि वजह क्या थी ये आयतों की, आयतें क्यों आई और किन को पकड़ने के लिए आई थी, किन मुशरिकीन को मारने के लिए आई थी। लेकिन इन्होंने अपने ऊपर फिट कर लिया कि देखो मुसलमानों के कुरान में है कि अरे मुशरिकीन को जहां पाओ पकड़ो, मारो, कत्ल करो, काटो। अरे यही कर रहे होते तो 700 साल में यहां साफ हो चुके होते। नहीं किया ना, 700 साल तक थे। ये आयत क्योंकि हर हाकिम को भी मालूम है और हर आलिम को भी मालूम है कि यह आयत मुशरिकीन मक्का के बारे में नाजिल हुई थी। मुशरिकीन मक्का के बारे में जिन्होंने बहुत सताया, परेशान किया, घर बार लूटा है। अरे यहाँ आयतें दूसरी भी हैं कुरान में। अल्लाह ने ये फरमाया, जो तुम्हें घरों से नहीं निकाले, जो तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं किए, उनके साथ तुम अगर दोस्त बनकर रहते हो तो कोई हरज नहीं है, कोई हरज नहीं है। आज हम यहाँ इसी तरह रह भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती जहर डाल रहे हैं, ये बताने के लिए कि देखो अब इनकी किताब में है, इनके मदरसों में यही पढ़ाया जाता है कि ये जहां पाओ पकड़ो, मारो, कत्ल करो। अगर मदरसों में पढ़ने वाले 1 लाख से ज्यादा आलिम हैं यहाँ हिंदुस्तान में, क्या ये हर जगह पकड़ के मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं लोगों को? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्द और आतंकवाद से हमें नफरत है। हम जो लड़ेंगे तो वो सीना ब सीना मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त आएगा आमने सामने मुकाबला किया जाएगा। आयत सुनो। आयत के बाद फिर इनके किताब में भी जो मौजूद है, अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़ारि वलयजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ा। इस आयत को लेकर के जो तकलीफ है, और जब तुम जमीन में
نہیں، آیت کا ترجمہ میں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. یہ آگے تک آیت ہے، ترجمہ سنو. اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے. اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے. یہ آیت درد دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے. دیکھو، جہاں پاؤ مارو، قتل کرو، قرآن یہی کہہ رہا ہے. قرآن یہی کہہ رہا ہے. تو اب ہم بتاتے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے تو پھر گیتا کیا کہہ رہی ہے؟ شریمد بھگوت گیتا چیپٹر 4 ورس نمبر 78، اس میں یہ کہا جا رہا ہے سادھوؤں، کرشنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کب کب آتا ہوں سنو. کہتے ہیں سادھوؤں کی حفاظت کرنے کے لیے اور گنہگاروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور دھرم کو قائم رکھنے کے لیے میں الگ الگ انداز میں اوتار لیتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ کرشنا کہہ رہے ہیں. میں نیست و نابود کرنے کے لیے آتا ہوں. کس کو؟ جو گنہگار ہیں ان کو نیست و نابود کریں گے کرشنا جی، اور سادھوؤں کی حفاظت کریں گے، اور جو دھرم کو نہیں مانتا اس کو ختم کرنے کے لیے الگ الگ اوتار میں آئیں گے. یہاں نہیں مل رہا ہے تم کو کہ بھائی وہ سیدھے کرشنا جی اتر کے ختم کرنے آ رہے ہیں. تم کیا جواب دو گے؟ وہی انشاءاللہ ہم بھی بعد میں جواب دیں گے. قرآن کہتا ہے، قرآن کی جو آیت ہے جس میں ان کو یہ تکلیف ہے، ہاں، یا ایھا الذین آمنوا، بڑے مزے کی بات، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. یہ دوست کا ترجمہ کرتے ہیں، اولیاء کا مطلب حقیقت میں دیکھا جائے تو صرف دوستی مراد نہیں، بلکہ ان کو سارے اختیارات مت دو. یہ اصل مسئلہ ہے. کیونکہ مدینے میں جب صحابہ گئے تھے تو وہاں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، وہ چھپے ہوئے دشمن تھے اور جا کر کے مشرکین اور دشمنوں کی مدد کرتے تھے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ایمان والو تم بچے رہو ان کے ساتھ، کہ تم جا کر کے ان کو رازیں بتاؤ گے، اپنے سارے مال اسباب کی سب راز بتاؤ گے تو یہ جا کے دشمنوں کو بتائیں گے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان سے دوستی مت رکھو، ان کو پورا اختیار مت دو. لیکن یہ 1400 سال کے بعد آج واویلا مچا رہے ہیں. دیکھو قرآن تو کہہ رہا ہے دوستی مت کرو.